السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف 1.5 سال سے ایک بہت بڑا راز اپنے سینے میں دبا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ جو کہانیاں میڈیا کی زینت بن رہی ہیں ایک حلفیہ بیان کی شکل میں، وہ نواز شریف صاحب کو پہلے پتہ تھیں۔ بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی ایک اور ویڈیو بھی ہے، اور وہ ویڈیو منظر عام پر آئے گی تو اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے اور کسی ثبوت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نواز شریف صاحب کے لندن میں بیٹھی ہوئی جو ٹیم ہے، ان کے جو ساتھی ہیں، جو آہستہ آہستہ کر کے چیزیں منظر عام پر لا رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کہ حالات کون سی چیز کب منظر عام پر لانے کے لیے مناسب ہے، تو اسی کے مطابق وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اب ویڈیو کی کہانی ہے اور حلفیہ بیان کی کہانی ہے۔ حلفیہ بیان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حلفیہ بیان جو سابق چیف جج ہیں گلگت بلتستان کے رانا شمیم صاحب، مسلم لیگ نون کے لائے ونگ سندھ کے صدر بھی رہے ہیں اور سندھ میں ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی، تو انہوں نے ایک انکشاف کیا تھا، ایک حلفیہ بیان ان کا رپورٹ ہوا کچھ دن پہلے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو سابق چیف جسٹس ہیں پاکستان کے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے وہ چھٹیوں پر گئے تھے 2018 میں وہاں پر گلگت بلتستان، اور چھٹیوں میں وہ جولائی میں جب یہ سارا معاملہ ساری کہانیاں چل رہی تھیں، تو انہوں نے وہاں سے فون کیا تھا اور انہوں نے نام بتایا جج صاحب کا۔ تو وہ کیونکہ اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا ہوا ہے سب کو، تو اس وجہ سے نام نہیں لے رہے، کیونکہ وہ جج صاحب اب ہم نہیں لے رہے، لیکن وہ جج صاحب جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی اپیل بھی سن رہے ہیں، تو لہٰذا بہرحال تو وہ جج صاحب کا نام کہ انہوں نے ان کو فون کیا اور وہ ملے نہیں، پریشان تھے، کال بیک واپس ہوئی اور واپس کال آئی ان کی، اور انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف کو اور مریم نواز کو کسی صورت انتخابات سے پہلے ان کی رہائی نہیں ہونی چاہیے، ضمانت نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک مینیج کیا سارا چیزوں کو۔ حلفیہ بیان ہے اور انہوں نے لندن میں جا کر وہ بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے بعد طرح طرح کی کہانیاں آئیں، یہاں تک کہ ان کے جو جج صاحب ہیں سابق جج صاحب، ان کے صاحبزادے یعنی رانا شمیم صاحب، ان کے صاحبزادے احمد حسن ایڈوکیٹ صاحب نے ٹی وی پر آ کر مرملا مان لیا، تسلیم کر لیا کہ جی ہمارے والد صاحب کے نواز شریف صاحب سے تعلقات ہیں، وہ لندن جا کر مل کر بھی آئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی رابطہ بھی رہا ہے، میں بھی جیل جا کر ان سے مل کر آیا ہوں، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا ظاہر ہے کوئی سیاسی اثرات تو ہوں گے اور اس کا سیاسی فائدہ تو نواز شریف صاحب کو ہوگا۔ تو انہوں نے ایک بات کھلی ڈلی بات کر دی، اور وہ وکیل بھی ہیں کیونکہ جو پہلی سماعت تھی کل پرسوں، اس میں وہ 16 کو اس میں وہ پیش بھی ہوئے تھے 16 نومبر کو، اور وہ ان کے والد صاحب کو فیصل ووڈا صاحب نے وہ جو انتہائی بدتمیزی کی حد کر دی تھی نا، میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ایک ہی پروگرام میں سارا کچھ کیوں ہوتا ہے۔ لانگ بوڈ اسی پروگرام میں لا کر رکھتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو وہ بھی ایک پروگرام میں، اور پھر جج صاحب کے لیے، سابق جج صاحب کے لیے کہ جو ان کو چوک پر کھڑا کر کے ان کو چھتر مارنے چاہیے، ان کو لتر مارنے چاہیے، ان کو ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے، عجیب و غریب۔ خیر وہ فیصل ووڈا والی انہوں نے ویڈیو بھی چلوانے کی وہاں پر کی تھی، تو وہ جو احمد حسن ایڈوکیٹ صاحب ہیں انہوں نے تو سارا کچھ اون کیا کہ جی ہاں ہمارے تعلقات ہیں ہماری فیملی کے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو لیکن ایک حقیقت ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، ایک حقیقت ہے اور حلفیہ بیان ہے۔ اب حلفیہ بیان جو ہے وہ لندن سے انہوں نے بنوایا ہے، اب وہ آگے جا کر نواز شریف صاحب کے خلاف اور مریم نواز کو جو سزائیں ہوئی ہیں ان میں ظاہر ہے وہ اگر اس کی وہ ثابت کر پائیں گے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو پھر تو میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف مل جائے گا۔ اور ویسے بھی مریم نواز صاحبہ نے جو پلی لی ہے وہ بڑی سٹرانگ ہے۔ پلی کیا ہے؟ پلی ہے جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیو، وہ بھی پہلے آ چکی ہوئی ہے نا، تو جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے اوپر دباؤ ڈال کے مجھ سے یہ سارا کچھ کروایا گیا، اور اس کے بعد ایک اور گواہی آئی تھی، اور اب یہ والی گواہی آ گئی، بیچ میں بھی ایک گواہی تھی وہ میں بھول رہا ہوں، تو اب گواہی آ گئی ہے یہ والی جو رانا شمیم صاحب والی۔ تو مریم نواز صاحبہ نے پلی لی ہے کہ جس طرح بے نظیر بھٹو شہید کو ٹیپ اسکینڈل میں ٹیپ سامنے آنے کے بعد جو ملک قیوم صاحب کی اور سیف الرحمان صاحب کی ٹیپ تھی نا، ظاہر نام تو پبلکلی نہیں لیتے، لیکن جب عدالت میں بات ہوتی ہے تو بات پھر آتی ہے۔ پھر وہ ایک ان کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی فون کال تھی کہ جو میاں صاحب چاہتے ہیں کہ جی زیادہ سے زیادہ سزا دے، وہ یہ دور بھی چلتا رہا ہے، تو اس میں انہوں نے پلی لی تھی کہ جس طرح وہ ان کو ریلیف ملا تھا، ان کی سزائیں کالعدم ہو گئی تھیں ٹیپ اسکینڈل آنے کے بعد، تو ہمیں بھی وہ ریلیف دیا جائے۔ تو ظاہر ہے اس کا فائدہ تو مطلب ایک چیزیں پتہ چل رہا ہے کہ یار ایک چیز کس طرح مینیج کی گئی ہے، جو ثبوت ہے عدالت میں ثابت ہونا ہے، لیکن پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں، تو پھر اس کا ریلیف تو ہوگا۔
ان کو مطلب مل سکتا ہے. تو وہ معاملہ جو ہے اب اس پر جاوید چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کل کے اخبار میں، اور انہوں نے تفصیلی آرٹیکل لکھا ہے اور انہوں نے بات کی ہے جس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو سابق جج ہیں رانا شمیم صاحب ان کے ساتھ بھی انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے اس کے علاوہ اس کے جو میاں نواز شریف صاحب کے قریبی جو فیملی ممبرس ہیں ان کے ساتھ بات کی ہے، اور اس میں رانا شمیم صاحب کی باتیں جو میڈیا پر رپورٹ ہو چکی ہوئی ہیں وہ اس پر اپنی اسی طرح ان کی باتیں انہوں نے کل آرٹیکل میں لکھی ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جو نواز شریف صاحب کے کسی قریبی فرد، خاندان کے کسی قریبی فرد کا نام لیے بغیر وہ دعویٰ کر رہے ہیں جاوید چودھری صاحب کے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات رانا شمیم صاحب نے نواز شریف صاحب کو 1.5 سال پہلے بتائی تھی. پہلے انہوں نے فون کیا تھا نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کو، اور پھر انہوں نے آگے نواز شریف صاحب کو بات کنوے کی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ جی یہ میرے دل میں ایک راز ہے، اور میری جو اہلیہ تھیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی آپ نے یہ نواز شریف صاحب کو بتانا ہے تاکہ اس کا ان کو جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا کوئی ازالہ ہو سکے. تو آپ ایک گواہ ہیں تو آپ اس راز کو جا کر میاں نواز شریف صاحب کو بتائیں. 1.5 سال پہلے انہوں نے بتایا تھا. تو پھر سوال کرتے ہیں جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ تو پھر اس کو اتنا عرصہ چھپائے کیوں رکھا گیا، آپ کا معاملہ تو چل رہا تھا تو پہلے بتاتے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ وہ ہمارے سامنے آئیں، آ کر بیٹھیں، باڈی لینگویج دیکھیں گے کہ وہ کتنا سچ بول رہے ہیں کتنا غلط کہہ رہے ہیں. یہ تو ان پہ وہ کہہ رہے پہلے کیوں نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کرونا چلو نا. تو کرونا کی ایک سالڈ ریزن تو تھی کہ کرونا کی وجہ سے، لیکن یہ ضرور تھا کہ کرونا کی وجہ سے بالکل اس طرح پابندیاں نہیں تھی کہ بالکل نہیں جا سکتے تھے، جانے والے تو جاتے تھے. بہرحال ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے نا، کیونکہ 17 کو جو ہے وہ پرسوں مریم نواز صاحبہ کی پیشی تھی، اور پیشی سے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے انکشاف سامنے آتا ہے. وہ 10 نومبر کا جو حلف نامہ ہوتا ہے وہ ان کا حلفیہ بیان وہ وہاں پہ ریکارڈ ہوتا ہے وہاں پر اوتھ کمشنر کے پاس، اور پھر یہ پبلک ہوتا ہے آ کے پاکستان میں میرا خیال ہے 15 کو. تو 15 کو پبلک ہوتا ہے، ایک دن چھوڑ کے بیچ میں اگلے دن جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی پیشی ہوتی ہے عدالت میں. تو سوال ہوتا ہے کہ یہ والی ٹائمنگ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو کیونکہ کرونا کی وجہ سے وہ ان کا آنا نہیں ہو رہا تھا. جب آئے، آ کر جب ہم نے ان سے بیٹھے سوال جواب ہوئے تو ہمیں لگا کہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا ہم نے اپنے دوستوں کو ساتھ بھیجا، میاں صاحب کے دوستوں کو، کیونکہ وہاں پر سینٹرل لندن میں ایک ہی روٹ ریپبلک والا ہے. تو وہاں پہ ان کا جو وہ ہے اپنا اوتھ کمشنر یا جو اس کا ہوتا ہے وہ ایک ہی تھا. تو لہٰذا وہاں پر ان کو بھیج کر ان کا حلفیہ بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا گیا. تو یہ کہانی وہ بتا رہے ہیں. تو اس میں ایک سوال جاوید چودھری صاحب ان سے کرتے ہیں کہ جی یہ کیسے دنیا مانے گی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے وہ پرانے تعلقات بھی تھے، مسلم لیگ نون میں بھی وہ رہے ہوئے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب نے ان کو نوازا بھی ہوا ہے، ان کے بیٹے کو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل وغیرہ بنایا ہوتا ہے. ان کے احمد حسین صاحب کہتے ہیں کہ جی ہاں میں بنا ہوا ہوں. تو وہ کیسے لوگ مانیں گے؟ وہ کہیں گے جی آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے دوست ہیں، تو ایسے ہی آپ کے حق میں کوئی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ساتھی اور دوست تو پھر ثاقب نثار صاحب بھی تھے. میاں نواز شریف صاحب نے ثاقب نثار صاحب، خالد انور صاحب جو تھے ان کے ساتھ کام کرتے تھے. پھر ان کو پہلے وزیر قانون سیکرٹری قانون لگوایا، اور آصف سعید کھوسہ صاحب بھی، اور اس کے بعد ان کو جج لگوایا. تو پھر انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ کیا نہیں کیا؟ تو یہ جواب تو ٹھیک ہے کہ بھئی ثاقب نثار صاحب کے اوپر تو نواز شریف صاحب کا بھرم تھا، بہت بڑا مان تھا کہ یہ ثاقب نثار آئیں گے تو وہ اپنے جج آ رہے ہیں والی وہ جو ان کے اوپر ایک مذاق بن گیا نا کہ اپنے چیف جسٹس آ رہے ہیں، لہٰذا الیکشن اپنا پارلیمنٹ کا کمیشن بنانے کے بجائے سپریم کورٹ میں جاؤ کہ جی فلاں جب میرا خیال ہے ظہیر جمالی صاحب تھے تو وہ جائیں گے، اور اس کے بعد ثاقب نثار صاحب آئیں گے، اور ثاقب نثار صاحب آئیں گے تو اپنے جج ہیں تو وہ سارے حالات اپنے حق میں کر دیں گے. اس چکر میں نواز شریف صاحب پارلیمنٹ کمیشن بنانے کے بجائے انہوں نے کہا خط لکھ دیا تھا کہ جی عدالتی کمیشن بنائے. تو پھر ثاقب نثار صاحب وہ رانا سہیل صاحب کینیڈا میں انہوں نے ایک ریکارڈ پر لے کر آئے کہ وہ ڈیم فنڈ کے لیے وہ جو اب پتہ نہیں فنڈ بھی کہاں گیا، ڈیم بھی کہاں گیا، اور ثاقب نثار صاحب بھی کہاں چلے گئے. ڈیم فنڈ کے لیے ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ وہاں کینیڈا آئے تھے. تو وہاں پر ایک دعوت میں وہ ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے. تو وہ ثاقب نثار صاحب سے پوچھتے ہیں، یعنی دعوت ان کے لیے ڈنر تھا اور ڈیم فنڈ کے لیے ہی، وہاں ثاقب نثار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا سارا کچھ؟ تو وہ کہتے ہیں جی میاں نواز شریف صاحب لچک نہیں دکھا رہے تھے. تو میں پوچھتا ہوں تو لچک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لچک تو وہ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پھر سوال جواب سے بھاگ کر نکل کر چلے گئے تھے. تو مطلب نظر آ رہا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب جو ہیں
ان کو تھا کہ ثاقب نثار صاحب میرے اپنے ہیں، جس کا وہ جواب میاں نواز شریف صاحب کے فیملی ممبر دے رہے ہیں نا کہ جی یہ تو ثاقب نثار صاحب بھی تو ہمارے اپنے تھے، پھر انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، آصف سعید کھوسہ بھی ہمارے اپنے تھے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو بہرحال ایک تو چیز یہ ہے کہ اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو 1.5 سال پہلے پتہ تھا کہ جی ان کے حق میں ایک اور چیز پڑی ہوئی ہے، اور جس طرح ارشد ملک صاحب کی گواہی تھی، وہ ویڈیو تھی، وہ ایک وقت اپنا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے پبلک کر دی تھی، سامنے لے کر آئی تھی مریم نواز صاحبہ۔ ارشد ملک کی ایک ویڈیو وہ تھی جو مریم نواز صاحبہ نے دکھائی تھی۔ ایک ویڈیو کا اور تھا، وہ ہمیں ایک انویسٹیگیشن افسر نے بتایا تھا کہ جس ویڈیو کے ذریعے ارشد ملک سے وہ فیصلہ لیا گیا تھا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، سارا کچھ، بہت سی چیزیں آتی جائیں گی اور سامنے، اور وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے گا کہ کس طرح کے فیصلے ہوا کرتے ہیں ہمارے یہاں۔ وہ اپنے ایک دوسری گواہی شوکت عزیز صدیقی صاحب والی تھی۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے حلفیہ بیان سپریم کورٹ میں جمع کروایا ہوا ہے کہ جی ان کو کس طرح بلا کر وہ جو ڈی جی ISI ہے فیض حمید صاحب اور ان کے ساتھیوں نے کس طرح ان کو کہا تھا کہ جی آپ نے یہ ضمانت نہیں ہونی دینی، اور ضمانت ہوئی تو پھر ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ پورا کا پورا سارا حلفیہ بیان ان کا رپورٹ ہو چکا ہوا ہے، ریکارڈ پہ ہے۔ تو اب یہ تیسری گواہی آ رہی ہے۔ اب وہ جو تیسری گواہی آنے کے بعد ویڈیو ماسٹر ہے میاں نواز شریف صاحب کے، ویڈیو ماسٹر میاں صاحب نے نا ہر طرح کا بندہ ساتھ رکھا ہوتا ہے نا۔ ویسے بھی بڑے سیاستدان جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہیں لابنگ کے لیے رکھا ہوتا ہے، کہیں ڈپلومیسی کے لیے رکھا ہوتا ہے، کہیں اپنے مخالفین کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، ڈیل سے مراد کے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بندہ رکھا ہوتا ہے، معیشت کے لیے کوئی بندہ، مطلب سیاستدان پورا وزیر اعظم بنے ہو نہ ہو، جو اس لیول کے سیاستدان ہوتے ہیں، ان کے پاس ان کی کابینہ ایک بنی ہوتی ہے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے۔ ان کی کابینہ میں ناصر بٹ صاحب ہیں، وہ ویڈیو ماسٹر ہیں، وہی لائے تھے ارشد ملک صاحب کی ویڈیو، سابق جج جو فوت ہو گئے ان کی ویڈیو۔ تو ارشد ملک صاحب جو ہے وہ اب دوبارہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ 3 گواہیاں آ گئی ہیں اور اب چوتھی گواہی ویڈیو کی صورت میں آئے گی۔ اظہر جاوید صاحب ہے لندن میں، وہ ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں، جس کی وہ ویڈیو انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی تیسری گواہی کیا ہے، ویڈیو، تیسری گواہی ہو گئی، چوتھی گواہی کیا ویڈیو ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ویڈیو ہے۔ تو کیا ویڈیو میں وہ ثاقب نثار صاحب کے متعلق ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی بالکل ثاقب نثار صاحب کے متعلق ہے وہ ویڈیو۔ تو اگر جج صاحبان، یعنی وہ کہہ رہے ہیں اگر عدلیہ ان 3 گواہیوں پہ ہمیں انصاف نہیں دیتی تو ہم چوتھی گواہی بھی لے کر آ جائیں گے۔ اب وہ اگر ویڈیو آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ثاقب نثار صاحب سے اپنے اس آرٹیکل میں جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ثاقب نثار صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ عدالت وغیرہ جائیں گے اگر آپ کو بلائیں گے، تو انہوں نے کہا جی میں اس گند میں نہیں پڑوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹرانگ ایویڈنس اور آ جاتا ہے، یہ تو اپنا ہمارے جو چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ جی بظاہر تو یہ حلفیہ بیان جو ہے نا وہ جھوٹا لگ رہا ہے، لیکن ظاہر اس کے اوپر آرگومنٹ ہوگا، جرا ہوگی، سارا کچھ جب وہ جائیں گے خود سامنے رانا شمیم صاحب، ان کے سوال جواب ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا ہے یا سچا ہے وہ حلف نامہ۔ لیکن اگر ویڈیو آ جاتی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اور کہانی یہ ہے کہ ویڈیو فرانزک کر کے رکھی گئی ہوگی، فرانزک کروا کے، کیونکہ اس ویڈیو کا ذکر کچھ عرصہ پہلے اسحاق ڈار صاحب نے بھی کیا ہے، اس ویڈیو کا نہیں، ایک ویڈیو کا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہی ویڈیو ہوگی، کہ جو اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے اور ہم وقت آنے پر وہ لے کر آئیں گے۔ تو اب یہ معاملہ اگر ان کو لگتا ہے کہ جی اس سے معاملہ حل ہو جاتا ہے تو پھر بڑی توپ نہ ہی چلائیں تو بہتر ہے۔ اگر چھوٹی ہلکے پھلکے اس حلفیہ بیان سے معاملہ حل ہو جاتا ہے اور سزائیں جو ہے کالعدم ہو جاتی ہیں، کیونکہ مریم نواز کی سزا کالعدم ہو گئی تو سمجھے نواز شریف صاحب کی ہوئی ہو جائے گی، کیونکہ نواز شریف صاحب کو ابھی تو عدالت ظاہر ان کا معاملہ نہیں سن رہی، کیونکہ وہ عدلیہ سے مفرور ہے، تو جب تک وہ سرنڈر نہیں کریں گے عدالت میں آ کر تب تک تو ان کا معاملہ نہیں سنا جائے گا۔ لیکن اگر مریم نواز کو ریلیف مل جاتا ہے تو نواز شریف صاحب کو مل گیا، تو ایک اور ویڈیو، اور پاکستان کی سیاست میں ویڈیو ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے تہلکہ ضرور بچاتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔